اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی ذات نے 6 چیزوں کا ذکر کر کے انسان کو سمجھایا تھا کہ اپنی زندگی کو سیدھا رکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال جو اللہ کی حکم ہے ان کی حدود کے اندر رہ کے کریں۔ اگر کسی وقت بھی ان کی محبت اللہ کے حکموں پہ، اللہ کی محبت پہ غالب آ گئی تو نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، اور اللہ کے پاس جو بہترین ٹھکانہ تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب مزید اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے رب اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، اعنبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو؟ نبا خبر کو کہتے ہیں، ایسی خبر جو ہیڈ لائن نیوز میں جیسی ہوتی ہے نا، بریکنگ نیوز جیسی ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں کہ جو تمہیں پہلے نہیں پتہ چلی، ایسی خبر دوں تمہیں، بخیر من ذالکم، کہ جو ان ساری چیزوں سے جو اوپر گنوائی ہیں، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، خزانوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، پلاٹوں کی محبت، مویشیوں کی، زمینوں کی، ساری چیزوں محبتوں سے، ان ساری چیزوں کو حاصل کر لینے سے بہتر نہ ہو، بہترین ہو اس سے، للذین اتقوا، وہ کون سی چیز ہے اے لوگو؟ للذین، وہ لوگوں کے لیے، اتقوا، اپنے رب کا خوف، جس کے دل میں اپنے اللہ کا خوف آ گیا، اس کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، واتقوا، اللہ کا ڈر، تقوی۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کیا ہوگا؟ عند ربہم، اس کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو اس شخص کو جو رب سے ڈر گیا، ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کو اگر استعمال کیا تو اپنی ضرورت کے بقدر، کبھی بھی ان کی محبت اللہ کے حکموں میں رکاوٹ نہیں بنی، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جن کو اللہ نے یہ نعمتیں دنیا میں دی ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر حاوی کر لی۔ یہ سب کو ملتی بھی تو نہیں ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اللہ اس کو اس خوف کی وجہ سے، جو اللہ کا ڈر ہے، رب کا ڈر ہے، اس کے ہاں اسے جنت ملے گی، باغات ملیں گے جس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر لذت، ہر خوشی وہ عارضی ہے، وہ جانے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جنتی بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جنت کی نعمتیں بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں اگر انسان کو ساری چیزیں میسر آ بھی جائیں تو یا تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی چھن سکتی ہیں، ورنہ انسان نے مرنا تو ہے ہی نہ، مر جائے گا تو چھن جائے گی، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا دل میں، تو اللہ جنت دے گا، اور جنت کی ساری نعمتیں، جتنی نعمتیں ہوں گی، وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہ جانے والی نہیں ہوں گی۔ دنیا کی چیزوں کو زوال ہے، اور آخرت کی نعمتیں کیا ہے؟ لا زوال ہے، بے عیب ہے۔ دنیا کی چیزوں میں عیب ہے۔ عورت سے محبت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے، آپ دیکھیں پرانی خوبصورت ترین عورتیں جو مختلف ہوتی ہیں، ان کی اگر زندگی کے آخری حصوں کو دیکھیں تو کیا سے کیا شکلیں بن جاتی ہیں۔ جنت یہ زوال ہے، جنت کی کسی چیز کو زوال نہیں، جنت کی کسی نعمت کو زوال نہیں ہے۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے
تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے جنتیوں تمہیں خوشخبری ہو کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ ایک مینڈے کی شکل میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوگا جنتیوں کے لیے، اور سب سے زیادہ پریشانی اور غم والا دن ہوگا جہنمیوں کے لیے، کیونکہ انہیں بھی موت نہیں آنی، موت تو ختم ہوگی۔ موت ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ آج کے بعد تمہیں ہمیشہ خوشحال رہو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تمہیں خوشیاں ہی ملیں گی۔ آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم نے کبھی بوڑھا نہیں ہونا۔ 30 سال کی عمر علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں ہوگی جو ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ یہ ساری وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ ان کو دے گا، اور جو سب سے بڑی خوشخبری اس میں ہوگی، اگلی اس آیت کے حصے میں بھی ہم پڑھیں گے، آج کے بعد اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، رب ناراض ہوتا ہے، اس کو منانے کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن جنت میں کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جس سے رب ناراض ہو، بلکہ انسان کو کتنے اختیار مل جاتے ہیں کہ وہ جو چاہے گا اس کو ملے گا، جو وہ سوچے گا اس کو ملے گا، ہر چیز اس کو ملے گی۔ جس کو دیکھنا چاہے گا، خواہ وہ جہنم میں ہوگا، اس کو دکھا دیا جائے گا۔ دنیا میں جس کو جانتا ہوگا، کوئی عزیز رشتہ دار، دوست احباب خدا نخواستہ اگر ہوگا، اور جنت میں اگر کسی کو دیکھنا چاہے گا، کیونکہ جنت کے درجے بہت زیادہ ہیں، اور ایک جنت کے درجے سے دوسرے جنت کے درجے کا ایسے ہی فاصلہ ہے جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک اتنا فاصلہ ہے، تو وہ اس کو بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو آج کے بعد تو اللہ تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی چیزوں کو اگر صحیح استعمال کریں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور اس کے اندر تمہارے لیے پاک بیویاں ہوں گی، نیک بیویاں ہوں گی، پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات وہی کہ اللہ کی رضامندی شامل ہوگی، اللہ کا راضی نامہ شامل ہوگا، رب تمہارے ساتھ راضی ہوگا، اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی۔ ان ساری برکتوں سے، ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، ان کی سوچ بھی دیکھ رہا ہے، ان کے افعال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون، بے شک اہل ایمان وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے۔ اہل ایمان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت دے رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، اس میں ساری نعمتیں بھی ہوں گی، باغات ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ازواجم مطہرۃ، اور رضوان من اللہ، یہ سارا ملے گا۔ تو وہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم نے پہلے کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، ان سے درگزر فرما دے، اور آئندہ بھی اگر ہمارے سے ہو جائیں اللہ درگزر فرما دے۔ یہ دیکھیں ایمان والے کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ انسان وضو کرتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کو جب جاتا ہے درمیان میں کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو جاتا ہے درمیان والے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں جاتا ہے روزے رکھتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی دعا قبول ہوئی۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں بھی آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمارے والدین کو، ہمارے آباء و اجداد کو بھی آگ کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ان کی بھی گناہوں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ الحمدللہ ہم بھی اہل ایمان ہیں۔ اور اہل ایمان کی کیا صفات ہیں؟ یہی لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کی خصوصیات اللہ کی ذات بیان فرما رہی ہے، الصابرین، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔
जैसे भी हालात आते हैं अपने रब से राज़ी होते हैं। अल्लाह ज़्यादा देता है नेमतें, उसका शुक्र अदा करते हैं, और अगर कहीं पे कमी होती है किसी तरफ से तो फिर भी उस पे सब्र करते हैं, अपने रब के दिए पे राज़ी हो जाते हैं। वो सादिकीना, और ये हर हाल में सच्चे होते हैं। लोग भी इनकी गवाहियाँ देते हैं कि ये सच्चे लोग हैं। ये है ईमान वालों की बात कि वो सच्चे होते हैं, हर हाल में सच बोलते हैं। वलक़ानितीना, और वो अल्लाह के फर्माबरदार रहते हैं, अल्लाह की इबादत गुजार रहते हैं। क़ानितीन होता है उसके सामने झुक जाने वाले, वो अपने रब के सामने हर वक्त आजिज़ी में होते हैं, उसकी फर्माबरदारी में होते हैं। जैसे ही उन्हें रब का कोई हुक्म मिलता है फ़ौरन बजा लाते हैं। अज़ान होती है, नमाज की तैयारी, रमज़ान आता है उसकी तैयारी, अल्लाह किशाइश देता है, हज की तैयारियाँ, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करते हैं। अल्लाह के सामने हर वक्त फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं। वलमुनफ़िक़ीना, और वो ख़र्च करते हैं, जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया हुआ है उस अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। जो रब ने उनको माल दिया हुआ है उस रब के रास्ते में फ़ी सबीलिल्लाह उसको ख़र्च करते हैं। मदरसों में, मसाजिद में, मसाकीन में, गुरबा में, और अपने घरों में भी जो ज़रूरत होती है, अपने वालिदैन को जो तरीका अल्लाह ने बताया, आगे कुरान इंशाअल्लाह पूरी तफसील से ये बताएं कि इंसान ने ख़र्च कैसे करना है, कहाँ पे ख़र्च करना है, और कहाँ कहाँ पे ख़र्च करने के दर्जात कितने हैं। बाद दफ़ा इंसान को जब ये इल्म नहीं होता, कुरान नहीं पढ़ा होता, इंसान अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहा होता है लेकिन एक कम तर दर्जे में चला जाता है, एक बेहतर दर्जा मौजूद होता है लेकिन चूँकि इल्म नहीं होता इस वजह से उससे रह जाता है। वलमुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, और ये वो लोग हैं जो अपने रब से बख्शिश मांगते हैं, अपने रब से माफ़ियाँ मांगते हैं, बिल असहार, रात के पिछले पहर। रात का तीसरा पहर जो है वो अल्लाह को बड़ा महबूब है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ महीनों को, मुख्तलिफ़ औकात को, मुख्तलिफ़ दिनों को एक फ़जीलत बख्शी हुई है, मुख्तलिफ़ रातों को फ़जीलत बख्शी हुई है। जैसे लैलतुल क़द्र की रात बाबरकत रात है, जैसे रमज़ान एक महीना है, इसी तरीके से जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जुमे का दिन है हफ्ते के अंदर, तो रात का जो पिछला हिस्सा होता है, रात को अगर 3 हिस्सों में तकसीम करें, अगर 9 घंटे की रात है तो पहले 3 घंटे, अगले दरमियान वाले, फिर आखिरी 3 घंटे, उनके अंदर उठ उठ के जो अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, ये अल्लाह को बड़े पसंद होते हैं। रात के पिछले पैर को, क्यों, वो सबसे अच्छा है। और सुबह का सबसे पहला वक़्त जो है वो बाबरकत होता है, इसलिए उस बरकतों को समेटने के लिए, और ये सब इंसानों के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है, इनकी बरकतें समेटने के लिए जो सुबह जल्दी उठता है उसको ये सारी बरकतें मिलती हैं। और नेक लोगों की खसूसियात हैं, वो सब्र करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, हर परेशानी में सब्र करने के साथ साथ सच बोलते हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, आजिज़ बन के रहते हैं, अल्लाह के दिए हुए हलाल माल में से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, हलाल ही खर्च करते हैं। और रातों को उठ उठ के रात के तीसरे पैर को अपने बिस्तर को छोड़ के अपने रब को राज़ी करने के लिए वो उसके सामने खड़े हो जाते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। ये रब जो है, इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है ना कि अल्लाह की ज़ात अपनी शान के मुताबिक कैसे है ये अल्लाह ही जानता है। रात के आखिरी हिस्से में, रात का ये जो पिछला पैर है, इसके हिस्से में आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाते हैं और फिर एक नदा लगती है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूँ। ये वो लोग अपने रब को पुकार रहे हैं। है कोई रिज़्क मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क दूँ। है कोई मेरी नेमतें मांगने वाला, मैं उसको वो नेमत अता करूँ जो उसको चाहिए, जिसकी वो तलब रखता है। लेकिन इंसान अगर गाफिल बन के सो जाए तो फिर तो इस सदा का उसको आवाज़ नहीं आएगी, उसको नहीं पता चलेगा। और शैतान यही वक़्त होता है कि थपकियाँ दे दे के सुलाता है, और इंसान जब उठता है शैतान को शिकस्त दे के फजर के वक़्त, फजर की नमाज़ पढ़ने से पहले, अल्लाह तौफीक दे तो उससे भी पहले, तो शैतान का मुंह काला हो जाता है, शैतान की कमर टूट जाती है, रब राज़ी हो जाता है। जो कुछ हमने सही सी पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और इन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।